جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجب شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ چشتیاں حضرت سراپا سوز و گداز خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور آپ کے عرس مبارک کے موقع پر اجمیر شریف میں ہزارہ تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں بڑے بڑے ولی بھی حاضر ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام، صوفیاء اعظام اور عقیدت مند حاضر ہوتے ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے رنگ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتا ہے۔ ہر ایک وہاں اپنی اپنی مرادیں لے کر جاتا ہے، اور اس کی وہ مرادیں پوری بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بے اولاد حاضر ہوتا ہے تو اولاد لے کر جاتا ہے، کوئی بے کس بے پناہ آتا ہے تو اس کی مشکل کشائی کی جاتی ہے۔ بہرحال جو بھی خواجہ غریب نواز کے در پر آتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ عطا ہوتا ہے، وہ بامراد ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز کے در پر صرف لوگ ہی نہیں آتے، صرف ولی ہی نہیں آتے، صرف صوفی ہی نہیں آتے، بلکہ میرے خواجہ غریب نواز کے در اقدس پر فرشتے بھی حاضری دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ فرشتے بھی، رحمت کے فرشتے حاضر ہو کر مسرور ہوتے ہیں، آپ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اب ذہن میں سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یار فرشتے ایک بندے کی قبر پر حاضری دینے کے لیے آئیں، ایک بندے کی، ایک ولی کے قبر پر اس کی زیارت کے لیے آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی دلیل یہ ہے، ہم نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی دیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ روح البیان میں ہے کہ تاجدار انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جو محمد مصطفیٰ سے محبت کرے، حضور خود فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرے، جو میری آل سے محبت کرے، تو وہ جنت میں اس طرح داخل ہوگا جس طرح دلہن اپنے شوہر کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے تو صحیح فضیلت۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ کے رحمت کے فرشتے اتر آتے ہیں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، ذرا غور تو کیجئے، کیا فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے، میری آل سے محبت کرے، تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ارے جب وہ جنت میں اس طرح داخل ہوگا کہ جس طرح ایک دلہن اپنے شوہر کے گھر میں داخل ہوتی ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ذرا غور تو کرو۔ میں نے کہا کہ ایک محب رسول اور ایک محب آل رسول کا یہ مقام ہے کہ جب قبر میں داخل ہو تو جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، تو جو محب رسول بھی ہو، محب آل رسول بھی ہو، اور خود بھی اولاد رسول ہو، تو پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ خواجہ غریب نواز محب رسول بھی ہیں، آپ محب آل رسول بھی ہیں، اور خود بھی آل رسول ہیں۔ اور صرف ایک طرف سے نہیں، والدہ کی طرف سے بھی آپ جو ہیں سید ہیں، اور والد کی بھی طرف سے آپ سید ہیں، دونوں طرف سے سید ہیں۔ یہ میرے خواجہ کا مقام ہے۔ اور دیکھیے کہ پھر ان لوگوں کے بارے میں، اور دیکھیے پھر جس دربار پر، یہ بھی نقطہ غور کا ہے کہ جس دربار پر علماء کرام بھی آئیں، صوفیاء اعظام بھی آئیں، بڑے بڑے ولی بھی آئیں، اور جس کے دربار پر ذکر مصطفیٰ ہو، جس کے دربار پر ذکر خدا ہو، اور جس کے دربار پر اللہ کے فرشتے حاضر ہوں، تو پھر وہ جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
وہ جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ارے میرے غریب نواز کے در پر کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے تو کوئی ذکر مصطفیٰ میں مشغول ہے، کوئی تلاوت قرآن میں محو ہے تو کوئی عالم وجد میں محو ہے۔